25 سال کی کریئر جوانی، 40 سالہ بیوہ، 55 لاجواب، لاجواب زندہ باد۔ ایک علمی نقطہ پیش کر رہا ہوں، بہت دنوں کے بعد بھی آ رہا کوئی پہچانتے ہائے ہائے ہائے، ہاں پہچانتے مدت ہوئی ہے جان، اللہ سلامت رکھے، ملازہ فرمائے۔ اب توجہ چاہوں، توجہ آپ کی، پیدا ہوئے سرکار سب سے پہلے سجدے میں گئے۔ کہاں گئے؟ سجدے میں۔ تقریر سنو، جلسہ کرو، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے سرکار کہاں گئے؟ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گئے۔ سجدے میں جا کر مصطفیٰ نے دنیا والوں کو یہ مثال دیا کہ رب سے لینا ہے تو جھکنا سیکھو۔ رب سے لینا ہے تو جھکنا سیکھو، اس لیے کہ جو جتنا جھکتا ہے اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جتنا جھکتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بلند کر دیتا ہے۔ جھکنا سیکھو رب کی بارگاہ میں، تو جتنا مصطفیٰ جھکے اتنا کوئی نہیں جھکا، اور جتنا مصطفیٰ بلند ہوئے اتنا کوئی بلند بھی نہیں ہوا۔ ارے بظاہر تو انہیں تیرے شکا ہے، مگر جب ہوا بھی نہیں تھی، جب پانی بھی نہیں تھا، جب مٹی بھی نہیں تھی، جب سورج بھی نہیں تھا، جب چاند بھی نہیں تھا، جب کہکشاں کا جمال بھی نہیں تھا، جب آسمان کی بلندی بھی نہیں تھی، جب آدم بھی نہیں تھے، جب کچھ نہیں تھا، اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا۔ تو نور مصطفیٰ نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے سجدہ کیا۔ وہ سجدہ 1 سال کا نہیں تھا، وہ سجدہ 5 سال کا نہیں تھا، وہ سجدہ 1000 سال کا نہیں تھا، وہ سجدہ 2000 سال کا نہیں تھا، ہزاروں ہزار سال تک مشیت نے جب تک چاہا، مشیت نے جب تک چاہا تب تک وہ نور مصطفیٰ سجدے میں تھا۔ اب جملے آگے تو آپ کو آپ کے حوالے کر دوں۔ نور مصطفیٰ نے سب سے پہلے سجدہ کیا، اور یہیں سے مزاج ملا، فرق ہو گیا کہ جو سجدہ کر رہا ہے وہ ساجد ہے، جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ مسجود ہے۔ اللہ تھا، اللہ کا پہچاننے والا نہیں تھا۔ اللہ تھا، اللہ کا جان پہچاننے والا کوئی نہیں تھا۔ بھائی مولانا پہچاننے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی مشیت کو اس بات سے محبت ہو گئی کہ کوئی پہچانے، کوئی پہچانے۔ تو جو پہچان کے لیے کم سے کم 2 کا ہونا ضروری۔ ایک وہ ہے جو پہچانے گا، ایک وہ ہے جس کی پہچان ہوگی۔ میں آپ کو یہاں آیا، مجھ سے کسی نے کہا کہ بھائی امام صاحب کا معاملہ بگڑا ہوا۔ میں نے کہا مطلب؟ کہنے لگے وہ صبح نماز کے بعد نکلتے اکیلے اور کہتے مجھ کو پہچانا، مجھ کو پہچانا، مجھ کو پہچانا۔ اب صدر اجلاس نے کہا ایسا کیسے کہتے، ان کو رانچی لے جانا ہوگا، ان کے دماغ کا معاملہ بگڑ رہا۔ وجہ پہچان کے لیے کم سے کم 2 کا ہونا ضروری۔ ایک وہ ہے جو پہچانے گا، اور ایک وہ ہے جس کی پہچان ہوگی۔ اللہ تھا جب لفظ تھا بھی نہیں تھا، اس کی قدرت شان الوہیت ہر ادا سے جلوہ گر تھی، مگر رب کا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ تو پہچان کے لیے اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا۔ جیسے ہی نور مصطفیٰ ہوا تو سب سے پہلے سجدہ کیا، سجدہ کرتے ہی نور مصطفیٰ نے یہ مزاج دے دیا کہ میں ساجد ہوں، وہ مسجود ہے، میں راکع ہوں، وہ مرکوع ہے۔ اللہ کا پہچاننے والا آ گیا، میرا مشیت نے آواز دیا کہ تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے گا، میں تجھے
تو تھوڑا سا آگے بڑھیے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر رہے تھے، طبیعت کے لائق سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بولتے۔ غلام ربانی کاٹ دو نا یار، سب سے بڑی تعلیم تھی مصطفیٰ۔ بچپن لاجواب، پیدا ہوتے ہی کیا کہا نظری صاحب؟ رب حبلی امت۔ پیدا ہوتے ہی کیا کہا؟ رب حبلی امت۔ کیا مطلب؟ یہ میرے رب میری امت کو میرے حوالے کرتے ہیں۔ یہیں سے معراج مل گیا۔ یہ جو پیدا ہوا ہے نا شیکا میں آمنہ سے، یہ اپنی امت کو یاد کر رہا ہے۔ امت رسول کی ہوتی ہے، امت رسول کی ہوتی ہے۔ اعلان ہو گیا کہ میں رسول ہوں، اعلان ہو گیا کہ میں رسول ہوں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں تو بچوں، پیدا ہوتے ہی سرکار نے رب حبلی امتی اپنی امت کو یاد کیا۔ 40 سال تک چپ رہے، کبھی کسی کتاب میں یہ بات نہیں میں نے پائی کہ پیدائش کے بعد جو آپ نے رب حبلی امتی کہی، پھر 40 سال کی عمر پیدا آپ نے وہ نعرہ دیا یا نہیں؟ اب یہاں اگر فکر موجود ہو تو ایک اچھی بات کہوں کہ پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی کہا، 5 سال کی عمر میں پھر نہیں کہا، 10 سال کی عمر میں پھر نہیں کہا، 25 سال کی عمر میں پھر نہیں کہا، 40 سال تک نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ مزاج کیا کہ پہلے کردار پیش کرو، پہلے کردار پیش کرو۔ جس نبی نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، 40 سال تک مکے میں رہے، 40 میں بچپن بھی ہے، 40 میں لڑکپن بھی ہے، 40 میں جوانی بھی ہے، 40 میں ادھیڑ کی عمر کی ابتدا بھی ہے۔ آقا نے 40 سال کی عمر پیش کر دی، اس کے بعد قرآن کی چوٹی سے کہا کہ میں ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، اسی کی پوجا کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت نہیں مان لاؤ۔ 40 سال تک کوئی مخالف نہیں تھا، کوئی مخالف نہیں تھا، 40 سال تک کوئی مخالف نہیں تھا۔ اب کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے 40 سال کی عمر میں تو کیا پورے 63 سال 63 ایئرس میں کبھی کسی کو انگلی بھی دکھائی نہیں۔ ہاں، مگر جب نبوت کی انگلی اٹھی ہے تو چاند کا سینہ پھاڑ دیا۔ جب نبوت کی انگلی اٹھی ہے تو سورج کو واپس آنا پڑا ہے۔ جب نبوت کی انگلیاں رد کرنے لگی تو رحمت کی ندی جاری ہو گئی ہے۔ مگر کبھی کسی پر مصطفیٰ نے ظلم کی انگلی نہیں کی۔ 40 سال کی عمر ہے میرے مصطفیٰ کی، اور کہتے آؤ میرے پاس۔ 40 سال کی مصطفیٰ کی کتاب زندگی کا ہر ورق اتنا خوبصورت، اتنا سادہ کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے مصطفیٰ کی زندگی میں یہ کمی، بلکہ دنیائے آتنکواد کا سب سے بڑا آتنکوادی ابو جہل بھی کہتا تھا محمد کا دنیائے آتنکواد کا سب سے بڑا دہشت گرد ابو جہل بھی کہتا رہا کہ محمد کا جواب نہیں تو یہی سے جوالی کو بولنے کی اجازت دے دو کہ جو نبوت کے اعلان سے پہلے اتنا باوقار رہا ہو، وہ نبوت کے اعلان کے بعد کتنا باوقار ہوگا، کتنا باوقار ہوگا۔ 40 سال کی عمر گزاری، بچپن لاجواب، لڑکپن لاجواب، جوانی لاجواب، 40 سال کی عمر لاجواب، 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، 40 سال تک مصطفیٰ سے کسی نے دشمنی نہیں کی، 40 سال تک کسی نے مصطفیٰ کو برا نہیں کہا، 40 سال تک مصطفیٰ پہ کسی نے پتھر نہیں پھینکا، 40 سال تک مصطفیٰ کو کسی نے گالی نہیں دی۔ اگر دنیا کے سب سے اچھے انسان نے سب سے سچی بات جب فاران کی چوٹی سے کہیں وہیں سے مخالفت شروع ہو گئی، بھیا ایک بات بتانا، کوئی کروڑپتی غریب ہوتا ہے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کوئی غریب کروڑپتی ہوتا ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ 40 سال مصطفیٰ کو دعاؤں کے ساتھ رہے، آرام سے بستر پہ رہے، مسکراتے ہوئے رہے، کبھی کسی سے دشمنی نہیں ہوئی۔ 40 سال کے بعد دشمنی شروع ہوئی، 40 سال کے بعد دشمنی شروع ہوئی۔ اے مصطفیٰ پلٹ جائیے،
کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ اے مصطفیٰ نکل آئیے، کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ کا جواب ہوگا مشن لے کر چلنا ہے پتھر کھانا، مشن لے کر چلنا ہے تو پتھر کھانا سیکھو۔ 40 سال میں مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کیا، 13 سال تک مصطفیٰ نبوت کے اعلان کے بعد مکے میں رہے، پوری زندگی 63 سال۔ ظاہر پوری زندگی اگر کل آپ سے کوئی پوچھے آپ رضائے حبیب کانفرنس میں گئے تھے، آپ یہ بتائیے کہ سرکار کی پوری عمر زمین پر کتنی گزری، آپ کتنا سال بولیں گے؟ 63 سال۔ سب بولو ہاتھ اٹھا کر، کتنے سال؟ 63 سال۔ ہاتھ اٹھا کر بولو کتنے سال؟ 63 سال۔ 63 سال میں 40 سال چپ رہے، اب 63 میں 40 ہٹا دیجیے، بچا 23 سال۔ 23 سال ابھی 13 سال پھر مکے میں رہے، پتھر کی چوٹ کھاتے رہے، گالیاں سنتے رہے، کانٹوں پر چلتے رہے، ظلم پر ظلم سہتے رہے۔ گنتی کے کچھ لوگ اسلام لائے، مگر اسی مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ تبلیغ کیا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت اپنے لفظوں سے دلوں کی دنیا میں جگہ کیسے بناتے تھے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے لوگوں کے دلوں کو بدل کیسے تھے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے پتھروں کے شہر میں شیشوں کا محل کیسے کھڑا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے کانٹوں کی بستی میں گلاب کے پھول کے کھلا دیے۔ اس تاریخ کو سمجھنا ہے تو صرف ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ مدینے میں ہے، مسجد نبوی میں ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسجد سے زیادہ محترم کوئی جگہ نہیں ہے۔ سرکار ہے، سرکار کے دیوانے ہیں۔ اچانک ایک اجنبی آدمی جسے کسی نے کبھی دیکھا نہیں تھا وہ آیا، مسجد میں داخل ہوا، اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کیا کرنا شروع کیا؟ پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی پیشاب کرنا شروع کیا، مصطفیٰ کے صحابہ، مصطفیٰ کے دیوانوں نے اچانک یہ بات دیکھی، مسجد میں پیشاب کرنا۔ فوراً سرکار کے کچھ غلام دوڑے، ڈانٹ ڈپٹ لگانی شروع کر دی، تم کہاں پیشاب کر رہے؟ اٹھو بھاگو، شرم نہیں آتی؟ جو کچھ کہنا ہے کہا ہوگا۔ سرکار نے اتنے میں کہا خبردار، کوئی اسے نہ ڈانٹے، اب کوئی اس کو پیشاب کرنے سے روکے نہیں، جب تک پیشاب کرتا ہے کرتا رہے۔ جب پیشاب کر لیا، سرکار نے کہا آرام سے کر لیا، آرام سے کر لیا، آؤ بیٹھو۔ بیٹھایا، بیٹھانے کے بعد کہا تمہیں معلوم ہے تم نے جس جگہ پیشاب کیا ہے یہ جگہ ہم سبوں کے لیے اپنے گھروں سے بھی متبرک جگہ ہے، یہ سب سے بہترین جگہ ہے، یہ میری عبادت کی جگہ ہے، یہ میری پرارتھنا کی جگہ ہے، یہ میرے ورشپ پلیس کی جگہ ہے، یہاں پر آپ کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ ایسے لب و لہجے میں سمجھایا کہ مصطفیٰ ادھر کہہ رہے ہیں گویا مصطفیٰ کی زبان عشق کی کینچی ہو اور اس کے کفر کا دل ایک کپڑا ہو۔ مصطفیٰ بولتے جا رہے ہیں اور اس کے کفر کا اور اس کے بعد شان یہ ہوئی کہ فوراً کہا کہ میں اجنبی، مجھے مارا بھی جا سکتا تھا، جس طرح ان دنوں موب لنچنگ کا جو ماحول بن رہا ہے، موب لنچنگ سے کبھی حقانیت ثابت نہیں ہوتی، موب لنچنگ سے کبھی حقانیت ثابت نہیں ہوتی، موب لنچنگ سے کبھی وقار نہیں بنتا ہے۔ تم بھارت کی سرزمین پہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہو، اب دنیا بدل گئی ہے، اب پوری دنیا گلوبل ولیج ہو گئی ہے، پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے امریکہ خبر پہنچ رہی ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے بھارت میں خبر پہنچ رہی ہے، بھارت میں کیا ہو رہا ہے چائنا میں خبر پہنچ رہی ہے، چائنا میں کیا ہو رہا ہے عرب میں خبر پہنچ رہی ہے۔ اے دوستو خدا، یہ میرا ملک ہے، یہ خواجہ کا ملک ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ نانک کا ملک ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ رام کا ملک ہے، یہ میرا ملک ہے، اشفاق اللہ کا ملک ہے، یہ میرا ملک ہے، رام پرساد بسمی کا ملک ہے، یہ میرا ملک ہے، گاندھی کا ملک ہے، یہ میرا ملک ہے، اے پی عبد الکلام آزاد کا ملک ہے۔ اے موب لنچنگ کرنے والوں، تمہیں
कोशिश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मज़हब इस्लाम। मैं कहाँ तक जाऊंगा मुझे पता नहीं है, क्या क्या बातें याद आएंगी ये भी मुझको पता नहीं है। अगर मुस्कुरा दीजिए तो एक अच्छी बात बताता हूँ। माशाल्लाह, मुझे मालूम हुआ कि यहाँ के लोग भी वैसे ही मुस्कुराते हैं जैसे पटना के नीतीश कुमार भी मुस्कुराते हैं। हाँ, सब एक मुस्कुराते हैं, सब एक तरह है। मोहब्बत के हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको मुस्कुराहट के इस जौबन को हमेशा उभार करें। कितने आशिकों का दूर रुकिएगा, मुलाजा पढ़ना ही। हजरत एक बात याद आ गई, मौला अली से मोहब्बत करते हो ना? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। मौला अली की जिंदगी का एक हिस्सा। ये मैं आपको ये वाक्य सुनाकर आपको डेडिकेट करता हूँ। जैसा कि बैठी होगा तकलीफ का होगी, जैसे जैसे घुमाइएगा घूमते जाएगा। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। एक वाक्य में सुनाता हूँ आपको। हजरत मौला अली, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वाकया सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन यहयामी ने अपनी किताब मकतूबात सदी में लिखी। भाईजान आप भी बैठिए, आप भी सुनिए, उनको भी जाने नहीं देना है जब तक हम ये सुना न दे। बिल्कुल हम बहुत आसान लफ्जों में सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे। एक रास्ते को मौला अली गुजर रहे थे, रास्ते में गुजर रहे थे, अचानक एक चींटी गुजर रही थी। चींटी जानते हैं, बहुत बड़ी होती है। अच्छा, बहुत छोटी होती है चींटी का मतलब, चींटी की बात मैं मसल दूंगा और बात दूंगा। ये चींटी की हकीकत, मगर चींटी को हल्के में नहीं लीजिएगा मदनी बाबू जी। ये चींटी हल्के में लेने की चीज नहीं है। अगर जिद पे आए तो हाथी को औकात बता दे, अगर जिद पे आए तो हाथी को औकात बता दे। और चींटी पे एक बात और याद आ गई, मोबाइल तरह की दुनिया हैरत में है, इसी में क्या कुछ है, मगर कभी सोचा है चींटी बनाने वाले की कारीगरी? चींटी बनाने वाले ने चींटी बनाई, क्या गजब है भाई। इतनी अच्छी चीज, इसी में मुंह भी है। नहीं बोलिएगा तो हम भी नहीं बोलेंगे, वैसे हाथ किए रहेंगे। इतनी बड़ी चींटी, इसी में मुंह भी है, इसी में पाँव भी है, इसी में पेट भी है, इसी में जुबान भी है। इस छोटी सी चीज में पूरा वजूद है। चींटी देख कर कहो कि जब चींटी में ये कमाल है तो ये इंसान तुझ में कितना, इंसान तुझ में कितना कमाल होगा। तो बात चींटी की आ गई। हजरत मौलाए कायनात मौला अली, मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, असदुल्लाहिल गालिब, हजरत अली इब्न अबी तालिब, फातिह खैबर वही है, हैदर वही है, सफदर वही है, ला फका इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार, वही तो है मौला अली। उनकी कहानी सुनाता हूँ। मखदूमे बिहार अपनी किताब मकतूबात सदी में लिखते हैं। सुन लो स्टेज के बावकार उलमा, मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ। सुन लो पढ़े लिखे लोग, मैं सच्चाई के साथ इस बात को कह रहा हूँ। 700 साल की तारीख में 700 साल 7 सेंचुरी 700 साल की तारीख में दुनिया शरीयत और तसव्वुफ में हजरत मखदूम बिहार से बड़ा कोई कलमकार जिंदाबाद। 700 साल की तारीख में, मगर हम नहीं पहचानते अपने मखदूम की शक्तियत, हम नहीं समझना चाहते अपने मखदूम की शख्सियत को, हम नहीं पढ़ना चाहते अपने मखदूम की किताब को। मखदूम की किताब क्या किताब है कि जब कहीं घर पहुंचा, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन जलाल दिल्ली के पास आप पढ़ रहे थे, किसी पीर भाई ने कहा नसीर साहब इन दिनों क्या चल रहा है, तो आप फरमाते इन दिनों भाई शरफा का, इन दिनों भाई शरफा का पढ़ रहा हूँ। का कितना पढ़ रहे हैं, का शरफा का खत नहीं है,
مکتوبات صدی، مکتوبات شیخ شمس الدین یحییٰ منیری، 100 سالہ کفر ما دست مان خدان، اور یہ خط نہیں ہے بلکہ حضرت مخدوم بھائی شاہ کے خط میں میرے 100 سال کا کفر میری ہتھیلی میں اللہ مخدوم پڑھتے نہیں. ارے پڑھنا فرصت ملے تو کوئی کتاب آپ میں پڑھو. سب سے پہلے مکتوبات صدی پڑھو، تمہارا ظاہر شریعت میں روشن ہو جائے گا، تمہارا باطن زندہ باد. وہ اپنی کتاب مکتوبات صدی میں لکھتے ہیں. اب واقعہ کر پا رہا ہوں، مراجعہ فرمائیں گے آپ اسے لے کر جائیے گا. پوری زندگی میں یہ واقعہ کام آئے گا آپ کے لیے. سیاست میں کہیں بھی رہیے اس سے کوئی بات نہیں. سیاست میں رہنا کمال نہیں ہے، آدمی بننا کمال. مولانا بننا کمال نہیں ہے، آدمی بننا. بابا بننا کمال نہیں ہے، آدمی بننا کمال ہے. پیر بننا کمال نہیں ہے، آدمی بننا کمال ہے. انجینئر بننا کمال نہیں ہے، آدمی بننا کمال ہے. انجینئر بھی شرابی ہوتا ہے. دربھنگا کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کرے ایسے مولویوں کو جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، جو اپنی بدکرداری سے اسلام کی عظمت کے قلعے پر شکور مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر مولوی بھی ویسا ہو تو مولوی بننا کمال نہیں ہے، آدمی بننا کمال. سب بن گئے، آدمی نہ بن سکے تو کچھ نہ بن سکے. کروڑ پتی ہو گئے تو کیا ہو گیا، ارب پتی ہوئے تو کیا ہو گیا، 10 ہائیوا چل رہا ہے تو کیا ہوا، منسٹر ہو گئے تو کیا ہوا، سی ایم ہو گئے تو کیا ہوا. پی ایم اور سی ایم ہونا کوئی اچھی چیز ہے کیا؟ اتنا جھوٹ تو غریب نہیں بولتا جتنا جھوٹ پی ایم بولتا ہے. 15 لاکھ دیں گے، 15 لاکھ دیں گے، 15 لاکھ دیں گے. ایک دم ہر ملک، ہر ضلع میں ایک گاؤں کو اسمارٹ سٹی بنا دیں گے. بھیا اتنا جھوٹ تو مت بولو. ستا مل گیا تو کیا مطلب؟ پی ایم ہونا کمال نہیں ہے، آدمی ہونا کمال ہے. سادھو ہونا کمال نہیں ہے، آدمی ہونا. انجینئر ہونا کمال نہیں، آدمی ہونا کمال ہے. 2 روٹی کھاؤ، صبر کرو، آدمی کہلاؤ گے. اور کسی کی جان لے کر محل بنا دو، جانور کہلاؤ گے. حضرات تو مولا علی سبحان اللہ بولو، مولا علی راستے سے گزر رہے تھے. ایک چیونٹی اچانک ان کے پیر کے نیچے آ گیا. پاؤں کو بچاتے 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 بھی رکھ دیا. پاؤں کو بچاتے بچاتے بھی رکھ دیا. دیکھتی رکھا بابا، دیکھتی رکھا تو چیونٹی کو چوٹ تو لگی، مری نہیں. چیونٹی کو چوٹ تو لگی مگر مری نہیں. علی نے جلدی سے پاؤں ہٹایا، چیونٹی کو سنبھالا، کچھ چلنے لگی، چھوڑ دیا. جاؤ اپنی دلوں میں داخل ہو جاؤ. ادھر چیونٹی جا رہی ہے اور ادھر مولا علی کا دل تڑپ رہا ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. مسلمانوں سمجھ جاؤ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. زندہ باد. جس دن تم سمجھ جاؤ گے یہ اسلام ہے تو تمہارے کردار کو لوگ دیکھ کر کہیں گے جب 1400 سال بعد والا ایسا ہے تو 1400 سال پہلے والا کیسے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. چیونٹی رکھتے رکھتے بھی پاؤں رکھ دیا. کمر پھنسی ہوگی، کچھ چوٹ لگی ہوگی، چیونٹی ادھر گئی. مولا علی گھر کی طرف گئے مگر دل رو رہا تھا. کیوں ایسا ہو؟ کیوں میں بچا نہیں سکا؟ اللہ کیوں میں نے پاؤں رکھ دیا؟ اللہ دل تڑپ رہا. سارے جہاں کا درد سنجر چلے کسی پہ تڑپ رہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تڑپ رہے ہیں مولا علی، تڑپ رہے ہیں مولا علی. رات آئی، مولا علی بستر پہ سو گئے. جیسی سوئے مولا علی سرکار مدینہ خواب میں آ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آنے کے بعد کہتے ہیں غور سے سننا اسلام کے بیٹوں یہ جواب. سرکار مدینہ خواب میں آئے، علماء موجود ہے. جب سرکار آتے ہیں تو سرکار ہی آتے ہیں. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي. شیطان
میں آ سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا چہرہ وہ کبھی نہیں بنا سکتا ہے. آئے سردار صاحب میں اے علی، اے علی، علی چیوٹی دب رہی تھی. ہاں یا رسول اللہ، بہت تکلیف میں ہو. ہاں یا رسول اللہ، چوٹ اسے لگی، دل تمہارا تڑپ رہا ہے. ہاں رب سے معافی مانگ رہے ہو. ہاں کیا رب نے معاف کر دیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. معاف کر دیا ہے. اب آگے سننا سنیے. پھر کہتے سرکار کیا علی رب نے معاف کیا مگر تمہارے افسوس کی وجہ سے معاف نہیں کیا. افسوس کی وجہ سے معاف نہیں کیا، بلکہ جس چیوٹی کی کمر پر تمہارا پاؤں پڑا تھا وہ چیوٹی جب سے پیدا ہوئی تب سے وہ ذکر الہی ذکر الہی کرتی ہے. تو چیوٹی کے ذکر الہی کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ چیوٹی نے کہا مولا علی کا پاؤں اگرچہ مجھ پہ پڑا ہے، علی تڑپ رہے ہیں، جبکہ علی نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اس لیے میں نے معاف کر دیا. مولا تو بھی علی کو معاف کر دے. تو چیوٹی کی معافی پر تمہیں معافی مل گئی. چیوٹی کی وجہ سے تمہیں معافی مل گئی. یہیں سے میں پیغام دیتا ہوں یہ یوٹیوب کے ذریعہ، فیس بک کے ذریعہ، کہ جب ایک چیوٹی کی جان لینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا تو ایک پاکستان کے ہمارا سیاسی کتوں، پاکستان کے ہمارا سیاسی کتوں، تم نے جس طرح سے مظلوموں کی جان لی ہے کشمیر کی گھاٹی میں پہنچ کر، ہمیں جب چیوٹی کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا تو تمہیں کیسے اجازت مل جائے گی. اس لیے سنو، پاکستان اور ہے، اسلام اور ہے. ہم پاکستان سے محبت نہیں کرتے، ہم اسلام. زندہ باد، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام. یہ ہے میرا اسلام، یہ ہے میرا اسلام. اب ایک بات اور یاد آ گئی اور انشاءاللہ تو اشارہ کیجیے گا تاکہ میں اپنا بولے اس طرح سمجھوں. بابا فرید کا نام آپ نے سنا ہوگا. بابا فرید ہندوستان کے، بابا فرید ہندوستان کے وہ ولی ہیں کہ جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا اس وقت بھی ہندوستان تھا. غیر منقسم ہند و پاک کا عظیم ولی، اللہ کا دوست حضرت بابا فرید ہے. بابا فرید یاد آئے تو ایک شعر یاد آیا، اگر مسکرا دے تو ترنم میں ہی زندہ باد. تیری دید کو، تیری دید کو اپنی عید کہے، دید کو اپنی عید کہے، سب بابا فرید فرید کہے، سب بابا فرید فرید کہے، سب بابا فرید فرید کہے. جب بابا فرید کی یاد آتی ہے تو ایک فرید کے دو انمول رتن، ایک کلیئر میں ہے علاؤالدین، ایک دلی میں ہے نظام. ایک صورت کی دو مرتیاں، ایک صورت کی دو مرتیاں، دونوں کی بالکل ایک ہی پتیاں پتیاں، دونوں کی بالکل ایک ہی پتیاں. خواجہ نظام الدین بابا علاؤالدین، خواجہ نظام
نظام الدین اولیاء فرید الدین اولیاء فرید الدین اولیاء قطب الدین اولیاء قطب الدین اولیاء معین الدین اولیاء میں نے پیر پایا معین الدین اولیاء میں نے پیر پایا محی 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 الدین اولیاء ایک صورت کی تو مورتیا دونوں کی بالکل ایک ہی بدیا بدیا خواجہ نظام الدین بابا علاؤالدین. ہائے ہائے ہاں تعلیم کریکٹر کردار ایک واقعہ یاد آ گیا. دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت عالم علم و ادب محبوب المشائخ حضرت علامہ مصطفیٰ ضیاء المصطفیٰ کامل صاحب مدد العالی سلسلہ جنابیہ کے پاکیزہ آواز خوبصورت ترجمان رنگین لہجہ بزرگوں کی ادا بن کر بڑے موڈ پہ مشیخت کے پاکیزہ خرامہ خرامہ اداؤں کے ساتھ چلا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رضائے حبیب کانفرنس، حضور پیر طریقت، حضور پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشریف بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. ایک واقعہ یاد آیا. حضور پیر طریقت کی جلوہ گری ہو چکی ہے. میں بزرگوں کی تعلیم میں چھپی ہوئی تربیت کا راز اس واقعے سے اگر 5 منٹ کا واقعہ ہو اگر 10 منٹ تو ہو بھی تو میں اسے 5 منٹ میں لانے کی کوشش کروں گا. بزرگوں نے کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں گھر بنایا ہے. جہاں نفرت ہے وہاں مذہب نہیں ہے، اور جہاں مذہب ہے وہاں نفرت نہیں ہے. جہاں نفرت ہے وہاں مذہب نہیں ہے، جہاں مذہب ہے وہاں نفرت نہیں ہے. جہاں دھرم ہے وہاں آتنکواد نہیں ہے، جہاں آتنکواد ہے وہاں دھرم نہیں ہے. اس لیے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا. اب ہم بدل گئے یا ہندوستان ہمارا. بس تھوڑی سی بات نکلی بابا فرید. بابا فرید گزر رہے، بابا فرید کے ایک مرید گزر رہے، ایک بازار سے گزرے. راستے میں ایک دکان ملی. دکان والا چلا رہا تھا، ایک گزرنے والوں میری دکان میں آ جاؤ، ایک گزرنے والوں میری دکان میں آ کر دیکھ لو، ایک گزرنے والوں میری دکان میں قدم رکھو. ایسا بابو بولتا ہوں ماشاء اللہ دیر آیا نہ درست آیا. وہ دیر سے آپ آیا فرمائیے پر بہت جلدی میں حضرت بابا فرید کے مرید بازار سے گزر رہے تھے. بازار والا بازار کا ایک دکان والا بول رہا تھا میری دکان میں آ جاؤ، میری دکان میں آ جاؤ، میں بھی کوئی چیز بیچ رہا ہوں لے لو، میں بھی کوئی چیز بیچ رہا ہوں لے لو. سب گزرنے والے گزر رہے تھے، کسی کی توجہ نہیں گئی. بابا فرید کے مرید نے سنا تو دل میں آیا کہ اتنا بار بار بول رہا ہے کوئی اس کی دکان میں جاتا نہیں، ہم چل کر دیکھ لیتے، ہم چل کر دیکھ لیتے. جب اندر گئے تو کیا دیکھا کہ وہ چھری کی دکان تھی. چھری جانتے ہیں؟ چھری کھائی جاتی ہے. چھری ہے نہیں نا، چاقو چھری جس سے کاٹتے ہیں لوگ آلو بیگن سبزی. تو چھری کی دکان تھی. کہا کہ پسند آئے تو لے لیجیے. بابا فرید کے مرید نے سوچا کہ کوئی تو آنے گا اس کی دکان پہ، اب میں آیا ہوں نہیں ہوں تو چھری نہیں ہوں. بات چھری نہیں لینے کی نہیں ہے، بات یہ کہ اس کا دل رکھو. بات یہ ہے کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، یہ ہے دل کی قیمت.
دل کی قیمت یہ ہے، دل نہ توڑو تو دل سنبھال کر رکھو. بہت نازک ہے یہ دل ہی ڈوبوئے. جگر والا بادی دل ہی ڈوبوئے دل ہی تیرا ہے، دل ہی ڈوبوئے دل ہی تیرا ہے. دل سا دوست نہ دل سا دشمن، دل سا اگر ہم چھری نہیں لیتے ہیں تو دل ٹوٹ جائے گا. ایک چھری لیا پھر خیال آیا جا رہے ہو مرشد کے یہاں، جا رہے ہو مرشد کے یہاں، ایک چھری لیے ہو، ایک اپنے لیے لیا تو مرشد کے لیے بھی لے لو، مرشد کے لیے بھی لے لو. لیا چھری، آؤ وہاں پہنچے، خان آئے خریدیا پیا موئینیا. پہنچے دروازے کو دستک دی، اندر کون؟ خاتون نے کہا تھا میں ایک جادو کش آقا کی نگری میں آیا ہوں. دروازہ کھولا، رہے تم؟ ہاں میرے مرشد کہاں ہے؟ زیارت کرنا چاہتا ہوں. میرے پیر کہاں؟ میرے سینا کہاں؟ میرے پالم کہاں؟ میرے جانا کہاں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. جیسی بابا فرید آئے وہ تو بلا کرتے ہی. اب خوبصورتی پہ تقریر کروں اس کو 15-20 بتاؤ چاہیے ان کی خوبصورتی. ادھر جانا نہیں ہے، بلا کے خوبصورت تو تھے ہی بابا فرید. کہو کیسے آنا ہوا؟ چائے پیو، ناشتہ کرو، یہ کرو، بس 3 سے 4 کرو، ناشتہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. ناشتہ کرانے لگے. اس کے بعد جب ناشتہ کر لیا تو بابا فرید کے بابا فرید کے مرید نے چاقو نکال کر مرشد کے قدموں میں رکھ دیا. کہا حضور 2 چاقو ہے، ایک اپنے لیے لیا، ایک مرشد کے لیے لیا. اگر مرشد چاہے تو دونوں رکھ لیں، اگر دونوں میں جو پسند ہو ایک مرشد رکھ لیں. یہ واقعہ ہو گیا. آگے سنیے، اور کسی کو سنانا چاہتا تھا میں. بابا فرید کہتے ہیں کہ تم چھری لے کر آئے ہو. اگر اس سے سبحان اللہ نہیں بولے گا تو اسی چیز کی اس دور میں ضرورت ہے کہ جب نفرتوں کا بازار آپس میں کم ہے. وجہ یہ ہے کہ جس میں تو سنور گیا دل نہیں سنورا. آنکھوں میں سرما تو لگ رہا مگر دل سرمگی نہیں ہو رہا. زلفیں تو بڑی ہو گئی مگر آقا کی لہراتی زلفوں کی سنت ادا نہیں ہو رہی. نفرت اسی لیے ہے، وحشت اسی لیے ہے. پہلے ایک پیر میں سب اپنے اپنے پیر کو دیکھتے تھے، اب آج سب اپنے اپنے پیر کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے پیر مل ہی نہیں رہا ہے، اس لیے پیر مل ہی نہیں رہا ہے. پوچھے حضور پیر طریقت علامہ شاہ مصطفیٰ ثانی صاحب کی اللہ سے کیا ہے طریقت کی تعلیم؟ طریقت کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے پیر میں دوسروں کے پیر کو دیکھ لو، دوسروں کے پیر میں اپنے کو دیکھ لو. تب ایسے ختم ہوتی ہے، بات ختم ہوتی ہے بس 3 سے 4 منٹ میں. ایک مطلب پوری طبیعت سے ہاتھ اٹھا کے بولو، اے ہاتھ اٹھاؤ، اے میرے حضرت ہاتھ اٹھائیے، اے میرے حلی پیر کی کالی لال پر بھی ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھا کے پورا مطلب بولے سبحان اللہ. بس آخری 3 سے 4 منٹ صدر اجلاس کی دعاؤں کے ساتھ بابا فرید کہتے ہیں چھری لے کے آئے ہو، چونکہ تحفے میں لائے ہو اس لیے قبول ہے. چونکہ تحفے میں لائے ہو اس لیے قبول ہے. اب کبھی آنا یا تو کچھ مت لانا، اور اگر لانا تو چھری مت لانا. اب لانا تو جب دل ایسا ہوتا ہے نا تو اس دل میں حسد نہیں ہوتا، اس دل میں کیا نہیں ہوتا، اس دل میں جلن نہیں ہوتی، اس دل میں وحشت نہیں ہوتی. ایسی مولویت اگر ہے یہی صوفیت ہے. اور اگر آپ صوفی بھی خود کو کہتے ہیں اور کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، تو صوفی ہونا تو درکار ہے. مولوی ہرگز نہ شد مولانا رو بولا
وسلم کا اسلام سمجھ اس علاقے میں کس کا اسلام آپ کو سنو جو میری بالکل ختم. بابا فرید کہتے ہیں اب کبھی آنا تو چھری لے کر مت آنا، ہو سکے تو سوئی مت لانا، ہو سکے تو سوئی لانا. مرید حیرت میں دیکھ رہا ہے حضور چھری میں کیا عیب ہے، سوئی میں کیا خوبی ہے؟ سن، چھری کا کام کاٹنا ہے، کاٹنا ہے، سوئی کا کام کٹے ہوئے کو جوڑ دینا ہے. فرید دلوں کو کاٹنے نہیں آیا ہے، کٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے آقا کے کردار کی خوشبو کا رنگ. آقا کا کردار اپناؤ تبلیغ میں، آقا کا کردار اپناؤ گھر میں، آقا کا کردار اپناؤ معاشرے میں، آقا کا کردار اپناؤ بازاروں میں، آقا کا کردار اپناؤ میدان جنگ میں. اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جو سب سے بہترین آئیڈیل ہے کائنات انسانیت کی سب سے بڑی پرسنالٹی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. آپ نے اس ماحول میں جتنا اچھا میں سنا نہیں سکا اس سے اچھا آپ نے سنا ہے. اللہ حضرات کو سلامت رکھے. اسٹیج باوقار علماء سے مزین ہے. میں اپنی گفتگو یہیں پر تمام کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت نسیم شہر کی آواز کی دیوانگی کیسی ہے، اختر ضیاء کے ترنم کا رنگ کیسا ہے، اور ہمارے باوقار علماء کی گفتگو کا لہجہ کیا ہے. یہ دو اللہ ہم سبوں کو اپنی گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا ازمن وخصوصیاں والجملہ جہاں آمین. بات وما علینا الا البلاغ. جن لوگوں نے شروع میں سلام کا جواب نہیں دیا ایک موقع دے رہا ہوں، موقع کا فائدہ اٹھائیے، سلام کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.